الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون اکتوبر 2020. یہ اتنا کم از کم بیان میں ہم بتا دیا کریں گے کہ کون سا مہینہ ہے، تاکہ کوئی بعد میں کبھی سنے تو اس کو پتہ ہو کہ کون سی صدی کا بیان ہے نا. میں نے پچھلے دفعہ یہ آیت پڑھی تھی ام نجعل المسلمین کالمجرمین، تو کسی نے بتایا کہ افا نجعل المسلمین، تو وہ افا نجعل ہے، ام نجعل نہیں ہے، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. اور ایسی کوئی مسٹیک بیان کے دوران ہوا کرے تو اسی وقت بتا دیا کریں. اب آیت میں اگر کوئی زبر زیر کی غلطی تو یہ نہیں تھی، لفظ کی غلطی تھی، لیکن چونکہ میننگ سیم تھے تو وہ افا نجعل کے بجائے میں نے ام نجعل کہہ دیا، تو اسی وقت یہ بول دینا چاہیے بھائی افا نجعل. آیت میں اگر کبھی بھی کوئی مسٹیک ہو نا فوراً بولنا چاہیے پڑھنے میں. اس میں کوئی ادب نہیں ہے کہ جی وہ مفتی صاحب محسوس نہ فرمائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی چائے میں مکھی گر گئی، وہ پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں محسوس نہ فرمائیں، بعد میں بتائیں گے، تو بعد میں تو موقع چلا گیا نا. اب ایک چیز ریکارڈنگ میں اپلوڈ بھی ہو گئی، چلی بھی گئی، تو وہ اسی وقت بتانا چاہیے. کسی بڑے کی چائے میں مکھی گر جائے تو فوراً ٹوکو گے نا بھائی احتیاط کریں. اب اس میں آپ اگر ادب تمیز سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی معذرت کے ساتھ بے وقوف ہونے کی آپ کے نہیں، یعنی جو بھی اس طرح کا حرکت کرے گا اس کے بھی بے وقوف ہونے کی علامت. اور اگر وہ ٹوکے اور سامنے والے کو غصہ آ جائے تو یہ سامنے والے کی بھی بے وقوف ہونے کی علامت. یعنی وہ اس پہ خوش ہے کہ مکھی کھا لوں میں لیکن مجھے کوئی ٹوکے نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی بھی آپ کو آپ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اللہ نے جو بڑا نافرمان ہے نا، بڑا نافرمان، اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اسے اس کی کسی خطا پر تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو اس کی عزت نفس، اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا، وہ اس کو اس گناہ پہ اور مضبوط کر دیتی ہے. یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم. یہ بھی قرآن کا انداز ہے. فرمایا یہ نہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، یہ بھی نہیں. فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے. ایسے آدمی کا تکبر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں. کیونکہ کسی کا جو تکبر سمجھتے ہیں نا، بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ یا تو دلائل سے سمجھ میں آتا ہے، اور دلیل ماننے کی اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں، کیونکہ دلیل سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ماننا تو اگلا اسٹیپ ہے نا. ہائے ہائے ہائے، بات اب یہاں سے مسئلہ سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. دیکھو 2 اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ سب پر فٹ آتی ہے یہ بات. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر انسان تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان تربیت کا محتاج نہ ہوتا، ہر آدمی اپنے بارے میں رکھ کے سوچے، تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتے، کہتے خود ہی تم فنڈر ہو، خود ہی سوچ سوچ کے ٹھیک بن جاؤ. خود ہی سوچ سوچ کے کیا بن جاؤ؟ اپنا اچھا برا خود ہی سوچو اور کیا بن جاؤ؟ ٹھیک ہو جاؤ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو سکھاتے ہیں نا کیسے کھانا ہے، واش روم کیسے یوز کرنا ہے. تبھی جن والدین نے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں سکھایا وہ اب تک چاند پہ پہنچنے کے باوجود بھی پانی استعمال نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، والدین نے نہیں سکھایا ان کو. کتنے پڑھ لکھ گئے
مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی کی کیا ضرورت ہے, اور ہمیں والدین نے سکھایا تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے یار. آدمی کے دانت گندے ہوں برداشت ہو جائے گا, کپڑے میلے ہوں, کیونکہ میل کچیل ہی لگا ہے نا. ارے مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی میں تو صبح شام گھومنا ہوتا ہے, لیکن یہ چیز کیسے برداشت ہو جاتی ہے یار, یہ عقل میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے. بات بات پہ اس کو کیا چاہیے, تنبیہ. کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, ہر وقت. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو. یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا. کیا ہو, ٹراخ, ٹے رے الف اور خے. یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی. اس کا مطلب ٹر ٹر کرنے والا. کیا کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے, ہر وقت بولتا رہے گا, کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر, ہوتا ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا, اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے, تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو, گویا ہر وقت ٹٹر کرتا ہو. ٹٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے غلط کیا. 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے. فرمایا پھر انسان انسان کا بچہ بنتا ہے. اتنی تربیت کی ضرورت ہے انسان کو. موضوع چینج ہو گیا, سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں, لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا, تو جو بات فائدے کی اسی کو پارسل کرنا چاہیے. تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں پیر, منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں. وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے, اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ. اس میں گرامر بھی ہے, عربی گرامر. وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے, 68 یا 69. یہ جو مجلس ہے یہ واعظ و نصیحت کی ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا. بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی اس گاڑی کی ٹیوننگ کر لو. اب اچھا میکینک ہوگا تو اس کو ٹیوننگ کے علاوہ بھی اگر کوئی گاڑی میں کام نظر آئے گا کہ بھائی یہ نٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, یہ دروازہ تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہے, تو اسکرو وہ کیا کرے گا, اس کو ٹائٹ کر دے گا. تو یہاں پر جو آپ آتے ہیں یہ سوچ کے بیان سننے کے لیے بیٹھا کریں کہ مفتی صاحب جس وقت جو اسکرو ڈھیلا دیکھیں گے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو, کہ ہم کو شیخ و مرشد تو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کسی ایسے شخص سے کراؤ جو ہر وقت تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا رہے. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اچھا ڈاکٹر نا, تو وہ آپ کو آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہیں وہ بتائے گا, یہ جو خوبی ہیں وہ بتائے گا, فالٹ بتائے گا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو بتایا ماشا, اب آپ کو فیور بھی ہے, آپ کا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا, کڈنی کا بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی صحت زبردست, آپ کو آپ کی نظر 6/6 ہے, سننے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں, آپ ماشاء اللہ پھوڑتے بھی طبیعت سے ہیں, ہاضمہ بھی آپ کا ٹائٹ, دانت آپ کے بڑے خاندانی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ہے کوئی؟ یہ تو بگاڑ رہا ہے آپ کو. آپ جناب ایسے ڈاکٹر کے پاس جب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جاؤ گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی یا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں پڑ جاؤ گے. اور ہاتھ اندھوری کا شعر ہے, خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا, کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے.
کہ جنت میں جانے کا شوق تو تجھے ہے لیکن پہلے کیا ہے, پہلے مرے گا ٹھیک ہے نا, پھر جائے گا. تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے, ہاں کبھی کبھار وہ آپ کے باڈی میں جو اچھی چیزیں ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ بھائی سارا ہی کچھ خراب نہیں ہے, ماشاء اللہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. لیکن زیادہ فوکس وہ کس کو کرے گا, آپ کی بیماری. ٹیسٹ میں جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ ایک دفعہ رپورٹ کے طور پہ بتا دے گا یہ, لیکن جو فوکس کس کو کرے گا, یار یہ رپورٹ آپ کی شوگر کی رپورٹ کلیئر نہیں ہے. تو بھائی دو چیزیں خوب سمجھ لو کہ جیسے ہمیں جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی اچھے حکیم کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس کو روحانی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے والے روحانی نہیں, یہ تو ایک نمبر کے 2 نمبر ہیں, 2 نمبری میں 1 نمبر ہے. روحانیت کا مطلب ہمیں پیغمبروں کی اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں, جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں, اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے, اصلاح ایک الگ چیز ہے, دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا, نالج ہو اس کے پاس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا الگ, دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتہ ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے, اس کا مطلب نالج ہے نا. یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں, انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں, لیکن تربیت نہیں ہوتی, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا, ایسے ہی یہ نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا, حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے, حضرت عمر جھک گئے, حضرت عثمان جھک گئے, حضرت علی جھک گئے, یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے, اللہ نے ان کا مقام بڑھا دی. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا, روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یار یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے یہ, اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہاں گئے فہد مارکیٹ سے شارٹ؟ چلو جب آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا. یہ کچھ اس کا سیٹ اپ ایسے کیا کریں, بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں, پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو 2 ویٹ ہے نا ادھر ہی نا, میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں, یہ یہاں رکھا کریں, یہ یہاں نہ رکھیں, یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے. اچھا, تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے, جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں, یہ بنے گا نہیں, یہ خود سے نہیں بن سکتا.
یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا؟ خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے, یہ نہیں ہے, ناممکن. دیکھو نا, گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا, تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا, ماں باپ نے نہیں سکھایا, ماں باپ کو ماں باپ نے, تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے؟ بھائی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا, یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے, وہ ڈیلیور, یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے, اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے, جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے, اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں, یہ لیٹر ہے, یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھئی یہ میسج ہے, امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھئی یہ میسج ہے, یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں, یہ آپ کے نام پیغام ہے, چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں. آگے سمجھانا, اس کی شرح کرنا یہ میرے ذمے, بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دے دیا اللہ نے پیغام؟ بھئی ہر ایک کو الگ, یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا؟ اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو. ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے ہیں اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں, معجزوں کے ذریعے, اس کی اپنی سیرت کے ذریعے, اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے, قادیانی کی نہیں چلی ہے, اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے, اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے, اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا, تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا, لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں, وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھئی یہ فتویٰ ہے, تو پڑھنے والی کی سمجھ میں آتا نہیں. وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے, حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں, تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی, وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے.
فتوے کی زبان ایک قانونی ہوتی ہے نا, لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں, بولو بھائی, سمجھاتے. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا, بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے, شرح. تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی. میرے منکرین حدیث سے بحث ہوئی تھی نا, میں وہ بحث نہیں بتا رہا, صرف اتنی بات. وہ منکرین حدیث کہتے تھے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم, یزکیہم پہلے ہے, ایک آیت میں یزکیہم بعد میں, اور ایک آیت میں یزکیہم پہلے, دونوں طرح کی آیتیں. تو جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت نہیں ہے, کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو, قرآن کو. تو میں نے ان سے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا. تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو نبی نے جو سکھایا ہے وہ گیا کہاں؟ اور جب نبی صحابہ کو سکھا رہے تھے, اس کا مطلب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی سے قرآن کا متن تو لیا صحابہ نے, اس متن کا مطلب بھی لیا ہے صحابہ نے, اور جو مطلب اور شرح اور جو اس کی تفصیل ہے وہ اس متن کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اگر یہ حدیث حجت نہیں ہے تو پھر وہ علاوہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا نبی کے سکھائے بغیر, تو میری اور آپ کی سمجھ میں قرآن کہاں سے آئے گا حدیث کے بغیر؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی سمجھ میں آ سکتا تھا تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے. سوال یہ کہ اگر صحابہ کی سمجھ میں قرآن براہ راست آ سکتا تھا تو اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا یعلمہم, نبی سکھائیں گے ان کو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ عربی جان کر ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, پھر بھی قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی ان کو تشریح نہ کریں. اور ایسا ہوا ہے, بہت سے صحابہ سے قرآن کی آیتوں میں مسٹیک ہوئی ہے. جب نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مطلب بتایا. 2 مثالیں اس وقت میرے ذہن میں. قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن میں آتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم ان کے ایمان کے ساتھ مکس نہیں ہوا. ایمان تو تھا مگر اس میں ظلم ذرا بھی, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, ذرا سا بھی ظلم اس کے ساتھ نہیں تھا, تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور یہی سیدھے راستے پر ہے. بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ تھوڑا بہت ظلم تو ہر آدمی سے دنیا میں ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آج کچھ عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں آپ لوگ. بھائی ہر آدمی سے تھوڑا بہت ظلم زیادتی ہلکی پھلکی, تو تھوڑی سی غیبت ہو گئی, تھوڑا سا کچھ تکلیف ہو گئی, ساری زندگی ایسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ سرے سے کبھی دنیا میں ظلم چھوٹا موٹا بھی, کیونکہ قرآن کے علم بظلم, بظلم نہیں ہے, الظلم نہیں ہے, ظلمن, اس میں تنوین تقلیل کے لیے, معمولی سا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو صحابہ ڈر گئے کہ بھائی یہ آیت تو ہمیں کیا کر رہی ہے, مایوس, کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن کہہ رہے یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور امن میں یہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن, کہ ایمان لائے اور اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوا ہی نہ ہو. پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ایمان لے اور ذرا بھی ظلم, تو چھوٹی موٹی تو ہم سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا قرآن میں اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے, ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک معمولی سا بھی برداشت نہیں ہے, ایمان کا بیڑا غرق. شرک کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو, سب قیامت کے دن برباد ہے. پھر صحابہ کو تسلی ہوئی کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے, یعنی یہ ورڈنگ ہے نا یہ تو اللہ, تو اس کا مطلب کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود,
کہ تم رمضان کی رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے, اس وقت تک کھا سکتے ہو. ایک صحابی رات کو دھاگا لے کے اس سے مراد ہے لائنیں, جو مشرق کے وقت جو ایک پہلے بلیک لیئر ہوتی ہے نا اندھیری, تو وہ بالکل وائٹ روشنی پھیل جائے, تو بلیک اور وائٹ میں فرق کیا ہو جائے, واضح صاف پتہ چل جائے کہ اب وہ جو ڈارکنیس تھی نا وہ کیا ہو گئی ہے, ختم. تو یہ کنایا تھا قرآن میں کہ بھئی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے. تو صحابی دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے, اب پریشان ہے یہ سفید اور سیاہ میں فرق کب پتہ چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے. پھر قرآن میں یہ من الفجر کا لفظ بھی داخل ہو گیا. کیا لفظ داخل ہو گیا, من الفجر, کہ ان صحابی کے سوال کی برکت سے اللہ نے خود بخود ایک لفظ کا اضافہ کر دیا, من الفجر, یعنی کس کا, فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں. اب یہ اصول فقہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں قرآن کو سمجھنے کے تفسیر کے اصول کیا ہیں. آج جتنے متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو فنڈر بنے ہوئے ہیں, انہوں نے 99% نے وہ اصول نہیں پڑھے ہوئے ہوتے اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پتہ ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب اکثر قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں کہ میں صرف کس کو مانتا ہوں, قرآن کو مانتا ہوں. جو حدیث ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے, رد ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اصل کیا ہے, قرآن. اور حقیقت بھی اصل قرآن ہے, حدیث اس کی تشریح ہے. یہ تو ہمارا بھی یہی مذہب ہے, لیکن جہاں تشریح ہو رہی بھی ہوتی ہے نا, جو ان کی اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے سوچ سے, وہاں وہ تشریح نہیں مانتے. اب محترم نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا اصولی طور پر. اب انہوں نے کیا فرمایا, کل آپ کا پرچہ ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, فرض رمضان کا روزہ پیپر کی تیاری میں آپ کیا کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. یہ کہاں سے نکالا, وہ والے قرآن کی آیتوں سے یا وہ حدیثوں سے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی. سفر بھی ٹینشن ہے تو کل پیپر بھی کیا ہے, ٹینشن ہے. مستقبل آپ سے وابستہ ہے, تو آپ کے پیپر میں کہیں نمبر کم نہ آ جائیں تو آپ روزہ کیا کرتے ہیں. یہ کہاں کی کہاں لگا دی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, اس کے تو جوابات میں دوسرے بیانات میں دے چکا ہوں, لیکن میں محترم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ سفر میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, 4 نہیں پڑھنی. قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے تو الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر دو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, کافر حملہ نہ کر دیں. تو قرآن تو کہہ رہے اگر جنگ کا خوف ہے, کافر تمہیں قتل نہ کر دیں, تو 4 کی کتنی کر لو, 2 کر دو. یہ والا مسئلہ کہ ہمیشہ 4 کی کتنی پڑھی جائیں, 2, یہ تو حدیث میں ہے, قرآن میں تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہاں کیونکہ آسانی, اگر یہ کہیں گے کہ سفر میں 2 کی کتنی پڑھو, 4 پڑھو, حالت جنگ میں 2 پڑھ سکتے ہو, تو پبلک اس کو, کیونکہ پبلک رخصتیں اور آسانیوں میں آپ کو فالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پبلک آپ کو اپنا امام مان رہی ہے کہ آپ نے اسلام کو کیا کر دیا ہے, آسان. تو آپ نے بھی اتنا قرآن کو فالو کرنا ہے جہاں صرف آسانیوں والا قرآن ہو. جہاں قرآن کو فالو کرنے میں پریشانی بڑھ رہی ہے وہاں آپ قرآن کو نہیں مانتے, وہاں آپ کس کا سہارا لے رہے ہیں, حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. تو ان لوگوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی پہلی ذمہ داری ہے قرآن تلاوت کرنا, ٹھیک ہے. دوسری ذمہ داری ہے قرآن, بولو, یعلمہم, سکھانا. تو صحابہ کرام نبی سے سیکھے بغیر
خود قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن اس سے پورا قرآن مراد نہیں ہے, یاد رکھو. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اجمال ہے, ابہام ہے, وہ مبہم آیتیں نبی سکھائیں گے. پورا قرآن ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی آیتیں ایسی ہیں جن میں ابہام بالکل بھی نہیں ہے, جن میں اجمال بالکل بھی نہیں ہے, ان کی تفسیر کی ہمیں ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کون سی آیتیں ایسی جن کی تفسیر کی ضرورت ہے. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا, ایک صاحب نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ اس کا مطلب قرآن تو پھر کتاب ہدایت ہے ہی نہیں, کوئی غیر مسلم کو قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کیونکہ اس کو حدیث پڑھنی پڑے گی, تو کتاب ہدایت تو قرآن نہ ہوا نا. حالانکہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کر تو بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے, حالانکہ ان بیچاروں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلے قرآن مانے گا, بعد میں حدیث کی طرف جائے گا نا. وہ تو قرآن ہی اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کی طرف کہاں جائے گا. ابے بھائی کیا ہو گیا, سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو, قرآن کے وہ مضامین جن کا بنیادی عقیدے سے تعلق ہے, جو غیر مسلموں کی کو اپیل کرتی ہیں, جس سے اسلام کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے, وہ آیتیں بہت واضح ہیں, ان میں کسی قسم کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انداز ہے قرآن کا. قرآن نے نا سورہ مومنون کے آخر میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے کا ذکر کیا ہے کہ اجگر کے خلاف کلپ بناؤ, مولویوں کے خلاف کلپ نہ بناؤ. کہ جو برگر میں جو اتنی مرغیاں روزانہ کروڑوں کاٹ کے چکن برگر میں شامل کی جاتی ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں جو یہ کام کر رہی ہیں, کس بیس پہ کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس دلیل ہے, ہم سے فتویٰ لیں گے, ہم کہیں گے قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ جانور کس نے حلال کیے ہیں؟ اللہ نے. لہٰذا KFC والوں کو ہم کہیں گے آپ کاٹ کاٹ کے برگر بنائیں, بزنس کریں. ایتھیس سے وہ پوچھیں گے, ایتھیس کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. لہذا وہ ہندو ازم عقلی لحاظ سے صحیح کہتا ہے. اگر اللہ کو نکال دیں گے تو ہندو صحیح کہتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے, سبزی خور ہونا چاہیے, جانور پہ ظلم کی اجازت نہیں. پھر ہندو صحیح کہتا ہے کہ گائے ماں ہے, وہ ہمیں دودھ پلاتی ہے, اس کی ہمیں عزت دینی چاہیے. تو ہمیں پھر ہندوؤں سے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ گائے کو عزت کیوں دے رہے ہو, پھر ہمیں پھر بکری کو بھی دو, پھر بھینس کو بھی دو, اسی اصول کی بیس پر مرغی کو بھی دو. مرغی کیا دیتی ہے ہمیں؟ انڈے دیتی ہے. تو گائے اگر ماں ہے تو مرغی ماں کے برابر نہیں تو خالہ کے برابر تو اس کا بھی رشتہ ہونا چاہیے نا. ارے ایک اگر دودھ پلا رہی ہے تو یہ بھی تو انڈے دے رہی ہے, تو انڈے میں کوئی کم پروٹین ہوتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو تو پھر ہندوؤں کی بات 100% درست ہے کہ انسان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے جانور کی جان لینی پڑتی ہے. تو ہندو کہتا ہے جتنا زندہ رہنے کا حق انسانوں کو ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی ہے. کس بیس پہ آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ اور ان کے پاس دلائل ہیں اس کے, اور یہ ہم دلیل میں کہہ تو دیتے ہیں انسان کے لیے گوشت کی ضرورت ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ گوشت کے بغیر انسان 90 سال زندہ رہتے ہیں, بہت سے لوگ رہتے ہیں. ہندو آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے, ساری زندگی گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اور 90 سال کے بعد پھر بھی کسی نے مارا ہے تو گئے ہیں, ورنہ جانے کا پروگرام نہیں تھا ان کا. حقیقت ہے. تو یہ تو ہمارے پاس دلیل ہے, لیکن ہندوؤں سے ہم پھر یہ کہیں گے پھر یہ گائے ہی کیوں؟ زیادہ تر دنیا میں دودھ بھینس کا پیا جاتا ہے, گائے کا نہیں بھی. تو گائے اگر ماں ہے تو بھینس نانی ہونی چاہیے پھر آپ کی, اور مرغیاں خالہ. اور کون سے جانور ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بکری کا دودھ پیتے ہیں, وہ کم پیا جاتا ہے, لیکن کم پیا جائے, جو پی رہا ہے اس کے لیے تو ماں ہو گئی نا. وہ جو بکری کا دودھ پیتا ہے اس کے لیے بکری کیا ہے؟ ماں ہے. تو اس لیے سیدھی سیدھی بات ہے جو اسلام نے کر دی, قرآن نے کہہ دیا ہم نے یہ سب کس کے لیے بنایا؟ ہم نے تمہارے لیے. تو ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں, اور ہم قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں, اس کے بھی مضبوط دلائل ہیں. تو اب اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ کھاؤ, تو ہم اس بیس پہ گائے کو کاٹ رہے ہیں, تبھی ہم اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے, تبھی ہم اللہ کا نام لے کے کاٹیں گے, ورنہ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ
اپنی جیسی مخلوق جو خدا نے اس کو بھی بنایا ہمیں بھی بنایا, تو ہم ورنہ ہم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تبھی جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ہم اسے نہیں کھاتے. جو جانور طبعی موت مر جائے اس کو بھی نہیں کھاتے ہم, کہ خود سے مرا ہے. اللہ نے کہا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, جب تک اللہ کا نام نہیں لوگے یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اسلام نے کہا ہے نا جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو, اس کی حکمت کیا ہے, یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ بزبان ہاں حال کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیری پرمیشن ہے تو کاٹ رہے ہیں, ورنہ اس کا بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوا, ابھی جوانی کے دن آئے, بد نظری بھی نہیں کرنے دی اس کو اور کاٹ کے کھا گئے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ایتھیسٹ سے ہم پوچھیں گے بھائی ظلم ہے یہ, کیوں کھا رہا ہے تو؟ اپنے لیے تو سب کچھ تو نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا ہے بھائی, اور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس کے بھی وہی جذبات ہیں جو تمہارے اندر ہیں. اس کو ابھی تم کو کوئی سیٹنگ بھی نہیں ہونے دی تم نے یا سیٹنگ چل رہی تھی, وعدے چل رہے تھے آپس میں, اور پہلے کاٹ کے تم نے کیا کر دیا, کھا گئے. کس بیس پہ کھایا تم نے؟ تو جو ایتھیس یا جو ملحد اور جو لوگ کہیں نا مسلمان بقرہ عید میں کروڑوں جانور کاٹتے ہیں, تو آپ ان سے بولیں مسلمان کروڑوں جانور کاٹتے ہیں, کروڑوں کے اربوں بھی کاٹیں, ان کے پاس ایک دلیل ہے, خدا نے اجازت دی ہے. اور تم جو خدا کو نہیں مانتے, تم ایک بھی اگر کاٹتے ہو تو یہ کیا ہے, ظلم ہے. یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف قانون پاس کرواؤ, یونائٹڈ نیشن کے خلاف پھر تم کلپ بناؤ, KFC برگر والوں کے خلاف تم کلپ بناؤ, یار کروڑوں مرغیاں کاٹ کے کھا جاتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. نہیں بنائیں گے کبھی بھی, ان کو صرف اسلام ملا ہوا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے اب لپیٹتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی جو شروع ہوا تھا جہاں سے بات اب میں ختم کر رہا ہوں. سورہ قلم تو ہے. میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو تربیت کا محتاج بنائے, اور قرآن میں جو بدترین شخص ہے نا اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو یہ بجائے اس کے کہ چلو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, یہ عمل نہیں کیا, نہ یہ بالکل نصیحت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک نصیحت نہیں کی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اسی برائی پہ بھی, لیکن جب کسی نے سمجھا دیا تو اب اس نے قسم اٹھا لی کہ اب میں برائی رہوں گا. وجہ کیا ہے, یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ, ایسے لوگوں کے لیے کیا کافی ہے, جہنم کافی ہے ان کے لیے. یعنی اس کے علاوہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ سدھرنے کا ایک راستہ ہے تربیت, اور تربیت کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کیا کر دیے ہیں, بند, کیونکہ تربیت کے بغیر سدھرنا ناممکن ہے. یہ اصل جو پوائنٹ کی بات ہے نا, میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نہ سمجھائے میں خود سمجھوں گا. تو معاشرے میں ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے. میں خود سمجھدار ہوں بھائی, آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کو پھر بھی تربیت کی ضرورت, اور آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ لوگوں کے لیے کشادہ رکھیں کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے, اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے اور وہ رجوع کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ عالم نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا ہے. دنیا میں کوئی ایسا عالم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جس کو سب کچھ آتا ہو اور وہ سب سمجھ گیا ہے وہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولادو تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. تو اس سے نبی نے کسی کو مستثنا کیا؟ پیغمبروں سے بھی خطا ہوتی ہے مگر ان کی اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کرتے. وہ اللہ سے براہ راست تربیت لے رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہوتا, خطا ہوتی ہے. گناہ اور خطا میں فرق ہے. سوچ میں غلطی ہو گئی, خطا ہو جاتی ہے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب تربیت کا محتاج ہے. تو میں جلدی سے وہ آیت کمپلیٹ کر دوں. اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب سکھائے گا کون؟ نبی. تو اس سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے تعلق ہے. افحسبتم, یہ آیتیں جن سے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا سمجھ میں آئے, یہ آیتیں بہت آسان ہیں, اس کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ اپیل کرتی ہیں نیچر کو. تبھی بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے کیا ہوئے ہیں, مسلمان ہوئے. حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی تھیں,
اسلام قبول کر لیا تھا. نجاشی نے قرآن کی آیتیں سنی تو اب یہ نہیں کہ اس کی شرح تلاش کی, اس نے ایک دم آیتیں سن کے اس کی داڑھی رو رو کے تر ہو گئی, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جب تک نبی نہیں سمجھائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا, اگلا مقام اللہ نے جو اصل میرا ٹاپک تھا, فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کو آسان لفظوں میں ٹریننگ, تربیت, یعنی انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں. تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر براہ راست ان کا تزکیہ نہیں ہوا, بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تزکیہ کیا ہے. کیسے کیا, اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں, یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد, کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقیناً زندہ رہوں گا میں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں, جس نے درخت لگایا مر گیا, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ درخت لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا, درخت لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے. دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے, اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلاننگ بے وقوفی ہے. وہ ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو کافی تھا نا, اتنا کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخت لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے. یہ عملی طور پر باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے, عین موقع پہ تنبیہ کی جا رہی ہے, بھائی کیا کر رہے ہو, درخت لگا رہے ہو بھائی. ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی, ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں, سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. پھر سواری اچھی رکھو, سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو, اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل, کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں, یار وہ اتنا مہر, ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں. اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑا دے, اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئے گی تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی یہی ہے نا اسلام میں, کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا, بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے, اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000, یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, یار کیا ہو گیا یار. یہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا, بھائی تمہاری مرضی, تم 10,000 رکھو 15, لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا, کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر, اس کا مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000, وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے, لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو, اس کا مطلب 40 لاکھ کم بات گاڑی پہ لگا رہا ہے, اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے. اس کا مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے, سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے, تو ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھا دو. ڈیمانڈ ایک کی ہے, سپلائی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھا دو. ہر آدمی 2 رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بخود, جب دوسری کرو گے نا تو پھر 10-15 ہزار میں نہیں ملے گی آپ کو. دوسری کر کے دیکھو, فوراً لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو, دوسری کر رہا ہے, ایسے تھوڑی ہم اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے. پھر آپ اس کی مرضی کا مہر, اور جب یہ 2 کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بخود بڑھ جائے گا, کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. جیسے ان علاقوں میں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے, وہاں مہر آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں, اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ, ہوش اڑ جائیں آپ کے. ابھی بھی 20-25 لاکھ چل رہا ہے ایسے. میں تو ٹریول کرتا ہوں نا, کہاں کہاں جاتا ہوں, مجھے پتا ہے
ہر جگہ ایسا نہیں ہے. گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, ایک آدمی کی 24 بیٹیاں, 4 بیویاں تھیں اور 24 بیٹیاں, ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. ہمارے ہاں کسی کی 24 بیٹیاں ہوں ٹینشن سے مر جائے گا نا. اس کی 24 بیٹیاں, میں اس سے ملا, ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ جب اس نے 4 کی ہوئی ہیں تو گاؤں میں سب 2-2 3-3 کرتے ہیں, تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں, شارٹ. اب جس کے یہاں بیٹیاں ہیں نا, سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں, کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا یار, کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں, تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا, 24 بیٹی ہیں کہ 48 بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا, کم وقت کے رشتہ کون دے گا اس کو, کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں. یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دوبارہ آتے ہیں ہم, یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو راستے میں قیام و طعام آتا رہتا ہے نا, ہر 5-10 کلومیٹر قیام و طعام 5 کلومیٹر, تو وہ آتا رہے گا, قیام پوری زندگی آئے گا, یہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو, تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وے پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد آئے گا قیام و طعام. وہ ان کا ایک اصول ہے بھائی, اتنے کلومیٹر کے بعد قیام و طعام کا انتظام ہوگا, آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے گا, کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, ہلتے نہیں ہیں لوگ. جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی, یزکیہم, پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے. تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا, درخت لگا رہے ہیں مکان پہ, حالانکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے, لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا, تو آپ نے ان سے گروا دیا اور بتایا بھائی عمر بہت تھوڑی ہے یار, اتنے سریہ مکانوں میں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں, وہ بھائی اپنی ایج دیکھ یار, تو یہ دل لگانے کی چیز ہے, یہ پریکٹیکلی تربیت ہوتی ہے. آج یہ تربیت ہے کہیں, الٹا سکھا رہے ہیں. بیٹا باپ کو سکھا رہا ہے, بیٹا جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا وہ تو برباد ہو گیا. بیٹا بچپن سے ڈپریشن کا مریض, ہائے میں ہمارے پاس تو کرائے کا گھر ہے, وہ بچپن سے اپنے ایک تمنا کرتا ہے میرے پاس ایک دن آئے گا میرا اپنا مکان ہوگا. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. اور یار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, پتلی گلی سے سب نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی, جانا ہے. یہ کون سا گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی دیکھ لی, میرے پاپا بچہ گاڑی اور ٹانگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, ویژنری ہونا چاہیے انسان کو, کوئی لائف کا کوئی اچھا مقصد ہو جو آخرت سے کیا ہو, جڑ رہا ہو. پھر اس میں درمیان میں مکان بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, گاڑی بھی آ گئی تو کیا ہے, ٹھیک ہے. سفر ہے, W11 میں بھی سفر ہو جاتا ہے, پیسے ہیں تو جہاز میں کر لو سفر, پیسے دیے تو بنا لے بھائی, اپنا مکان بنا لے, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات. اب مکان کی جب بات آتی ہے, نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار. ایک خاتون نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس مولوی کی باتوں میں نہیں آؤ, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. نیچے میرے نا بیان پہ کمنٹس لکھے ہوئے تھے, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا. عزت نہیں ہوتی جب تک اپنا مکان نہ ہو. لوگ عزت سے جب بھی ملتے ہیں جب آپ کا ذاتی مکان. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, بادام پستے بھی کھا لیے, دیسی گھی بھی کھا لیا, جاگنگ بھی کر لیے, صحت بھی ہو گئی, بیوی بھی کوئی ٹائٹ قسم کی, سب کچھ ہو گیا, بہت اللہ نے پھر بھی دیا ہے, تو 1-1.5 کروڑ مکان میں لگا دو یار, کیونکہ آپ کے لیے 1-1.5 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اپنا ہو گیا. نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا, رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی, عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو, مسئلہ ہی ہے. رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار, تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے؟ وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا, تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے, 55 کا تو رہ کتنا گیا. اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے انا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے,
لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں, بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بیریا ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے میرا. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی گئی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی. اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے ہیں, ہمارا اپنا گھر ہے. اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی, وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال نا اگر بچ گئے تو کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا. اب تو آگے بڑھاپا ہے تو کیا انجوائے کریں گے. اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو ذرا, بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں, این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان میں کر, تو خرید لوں اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں, یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے, یا مفتی صاحب نے ڈیڑھ ہوشیاری کی ہے, بزنس بڑا شروع کر دیا ہے, مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا ہے. یا تو یہ نیت ہوگی, یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے, شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں, تو چلو اپنا گھر خرید لیا. لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا. یار اتنے پیسے کچھ اور کر لو یار ٹھیک ہے. رہنے کے لیے کرائے کے گھر میں بھی سہولتیں وہ تمام میسر ہیں جو ذاتی گھر میں ہوتی ہیں. تو صرف اس لیے کہ لوگ مفتی صاحب کو کہیں گے ذاتی گھر ہے, اس لیے مفتی صاحب کی عزت ہوگی. او بھائی اس سے زیادہ عزت 4 شادیوں پہ ہوتی ہے. صحیح بتاؤ, 1 کروڑ آپ کے پاس ہے, گھر بنائے ہوئے 4 شادیاں کر لو, گھر میں عزت نہیں ہوگی لیکن گھر کے باہر بہت عزت ہوگی. سب تعارف کریں گے اس کی کتنی ہے, 4 ہے, مرد کا بچہ ہے, مرد کا بچہ گھر میں نہ ہو تو آپ نے کو گھر میں عزت کس کو چاہیے ہوتی ہے. گھر میں تو ویسے بھی جتنی بھی عزت ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. تو اصل تو سارے عزت ذلت کے مسئلے کہاں ہوتے ہیں, گھر کا. تو اس پہ زیادہ ہو جائے گی, ہوگی باہر ہی, یہ بتا دوں میں آپ کو, اندر بالکل بھی نہیں ہوگی. تو اندر تو کس کی, وہ ایک بیوی والوں کی کون سی ہو رہی ہے بھائی. وہ تھوڑے کم ذلیل ہوتے ہیں, 4 والے ذرا زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں. کوانٹٹی کا کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہوتے دونوں ذلیل ہی ہیں. عزت مزت صرف گھر کے باہر کی چیزیں ہیں. تو ویسے بھی گھر اپنا ذاتی مکان ہوگا تو گھر کے اندر تھوڑی وہ ہوتا ہے, وہ تو باہر جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ سارے کھیل باہر کے ہیں. اندر بندر کا تو دنیا ہی بالکل ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے باہر سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے, تزکیہ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی تزکیہ کر رہے ہیں, ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں, یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن یہ سب سے کم تر چیز, جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے. تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے لہٰذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں. تو یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ کہ پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے, آخری. تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو, تعمیر. ہاں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے, اس کو بیچتا ہے, اس کا مطلب تو تعمیر نہیں ہے نا, اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ تو بزنس میں آتا ہے. تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا, اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی. آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں. آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا کیش ہو جائے گا, کیا مطلب گاڑی کے مزے آپ لے لو گے, سواری ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی. ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا, میرا بڑا لمبا دورہ تھا, خود ڈرائیو کر کے گیا, خود گھما پھرا کے, پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں. تو اچھی گاڑی ہوگی, سہولت والی ہوگی, ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی, آسان. تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا, اپنی ذاتی گاڑی ہے, جو پیسے آئے پھونک دیے اس میں.
گاڑی خاندانی رکھو, جتنی اوقات ہے, اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں, وہ زبردست, باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں, ایسی جاپانی گاڑیاں, آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں آؤں گا. عزت بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو خوراک اچھی کر لے انسان, تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے. اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا. ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے, انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, تو اسی وقت کیش ہو جائے گا. تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے, اتنا پیسہ پھونک دیا, لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا, اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے. اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے, لوکیشن اچھی ہوتی, امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو نہیں, بس عزت ہوگی, بس چھوڑو ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار. تو یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو. بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی, ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفینس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا, کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں, کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, چھی 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 چھی, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفینس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفینس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل. تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفینس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں,
جب سے پانی وانی بھرا ہے نا کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ یو کے میں رہتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا, یو کے والا امریکہ میں رہتا ہے, تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے, جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گے آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا ہو کہ بہت ہو گیا اب بس انجوائے کریں گے لائف کو. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے ہیں نا, کہتے یار بہت کھا لیا اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک اے سی سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا بڑا, سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت, وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے, یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی, 14 بچے ماشاء اللہ, اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے, پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے, تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق, وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے, یا فلاں کے پاس گھر ہے تو ہمارا. او بھائی مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے, ہماری حیثیت کیا ہے بھائی, ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں. اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے, لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں, صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا ہے, آج بھی کھایا ہے, ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس ایسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں, ہاف فرائی انڈا بھی تھا, چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنہ ہو گیا. کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنہ کیا ہوتا ہے. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام, پھر ایک دم کاکڑ دنہ, کاکڑ وہ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے, پھر وہ کاکڑ دنہ آتا ہے. پھر وہ تو یہ کاکڑ دنہ کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے. صحیح ہے نا. صبح چائے, صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے, وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں, کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی, کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز, ایسا مزہ آتا ہے نا, ہٹو بچوں. میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں, گھر میں کھانا ہوتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے, دال چاول اور کچا پیاز اور اچار. دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہوں, کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو, ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند, آتی ہے کہ نہیں آتی. سونے کی جگہ بھی ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا, نہیں سونا نہیں ہے آپ. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار, نیند آ رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, الحمدللہ لیٹتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے, پھر ایک غلط کام کرتا ہوں, کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں یار, اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے, کیونکہ مزہ بہت ہے بار. چرسی ہیروئن چی کو وہ مزہ نہیں آتا, کیوں اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں, دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں, رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار, اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ ہو فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, نیند آئے گی, آپ سو نہیں رہے, دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار, رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں, چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں, سو گئے.
ایسی نیند آتی ہے, خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آدھا ایک گھنٹہ سو کے اٹھے, تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا, منہ ہاتھ دھوئے, پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائی, اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کاکڑ دنا. دوبارہ سے کیا ہو گیا, وہ جو صبح کاکڑ دنا ہوا تھا نا ناشتے کے بعد, وہی کاکڑ دنا کیا ہو گیا, بولو نا یار, وہی کاکڑ دنا. دماغ فریش, پھر آپ اپنا جو بھی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, کوئی ریسرچ کا کام کریں, بیان کے لیے کہیں جائیں, دماغ بالکل کیا ہوتا ہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی, فریش ہو. بکری, آج میں اتوار بازار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا, تو شاپنگ کا اپنا مزہ ہے یار. یہ والی بکری پسند ہی نہیں آئی صاحب, غیر خاندانی بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ یار کھاتی سب ایک جیسا ہے, آؤٹ پٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا, تو دودھ تو ہو نا اس کا. بکری کے دودھ کا اپنا مزہ ہے یار. صبح صبح بکری کا دودھ پیو, ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے, پیٹ ایسا تیزابیت ختم ہوتی ہے. لوگ خام خام اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے, بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بکریاں پالتا ہے. ابے صحت کا بیڑا غرق, خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے, یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو, اس میں گوالے کا اپنا دودھ زیادہ ہوتا ہے, اس نے جو اپنی چیزیں ملائی بھی ہوتی ہیں نا. تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دی ہے, وسائل دیے ہیں, تو بکری پالو یار, اس کو کھلانے کا مزہ ہے, اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزہ ہے. لیکن نہیں جی, پرسنالٹی ہماری ایک شخصیت ہے, تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ قبر میں مر کے. پرسنالٹی, شخصیت, ہم تو پالتے ہیں بکری, بڑا مزہ آتا ہے. مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں, انڈے کھاؤ, اس کے مزہ ہی اور ہے, دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے, ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد, وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا, آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا, تو آج فلاں کی بیماری, آج فلاں کے یہ آ گیا, فلاں کا یہ تو گھر میں. اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو نا تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے. تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا. یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں, یہ اگر بالکل ختم ہو جائے نا, بالکل بے فکرہ ہو جائے, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ. یہ صحیح بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دیتے. جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھے جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے, کوئی سرے سے ٹینشن ہی نہیں ہے, تو جب سب کام ہی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے ان کی, بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں, سٹھیا جاتے ہیں وہ. تو ہمارے حضرت کو کی صحت بہت زبردست تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی, باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو. حضرت ڈاکٹر بھی تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھیں. تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے, 78 سال کا میں ہو گیا ہوں, تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا, تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے, اس سے صحت کی قدر, کیا خیال ہے, رہتے. جب بیمار ہوتا ہے آدمی, دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی. پھر جب سردیاں ٹینشن والی ہوا کے وہ چلتے ہیں, پھر جب سردیاں جاتی ہیں, گرمی کی پھر لہر آتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چینجنگ جو ہے نا, چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھوک لگے گی, ٹینشن ہوگی, تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا. ہر وقت کھانا ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں. اس لیے صبح ناشتہ کرو, پھر درمیان میں کچھ نہیں کھاؤ. ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی, بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے آفس میں گئے, چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھانا شروع کر دی, بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے یار. بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا, اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی. صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے, کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا, ٹینشن ہو, اور یہ وہی شارک مچھلی کی طرح وہ پیچھے بھاگے گی آپ کے, تو آپ کیا ہوں گے, ہنسی خوشی زندگی گزار. اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے, تو اللہ کے قبضے میں ہے دل. اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے, ٹینشنوں میں ڈال دے. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اس کو W11 سمجھو, لٹکے ہوئے ہیں,
کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اسے سیٹ مل گئی, میں لٹکا ہوا ہوں, آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اترا, اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ, اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں. تو ڈیفینس کے 1000 بنگلے میں رہ رہا ہے نا, اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے, اس کی ایک ایک اینٹ سے ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی. یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں اسپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہیں بھائی, اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے ابھی بیریئر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا بولو, وہ کہہ رہا ہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے یہاں. تبھی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتا, اب چرسی نہ بن جائے گا. تو انسان تربیت کا محتاج ہے, اور اللہ نے سب سے بڑی برائی جو انسان کی بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو بجائے سدھرنے کے, نہ سدھرے اتنا غلط نہیں ہے, ہر آدمی پر نہیں سدھرتا, لیکن بڑا بدبخت وہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو پھر اس کے اپوزٹ چلنا شروع ہو جاتا. تو معاشرے میں ایسے لوگ سب سے خطرناک اور اللہ کی نظر میں سب سے برے ہیں یہ لوگ, اور اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو, کیونکہ انہوں نے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے. یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھائے نہیں بس, اور دوسرا درجہ یہ کہ ہمیں سمجھائیں لیکن ہم چلیں گے نہیں. اس کی امید ہے شاید کبھی سیدھے راستے پہ آ جائے, کیونکہ اس نے نصیحت کا راستہ اپنے لیے کھولا ہوا ہے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ, میں غور سے سنوں گا, غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کروں گا, نہیں ہوئی تو مان لوں گا غلطی. اور تیسرا وہ ہے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں, جہاں نصیحت کی بات ملتی ہے اسے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں, دوسرے والے زیادہ ہیں, تیسرے ہول سیل کے حساب سے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو جب آپ چلاؤ تو الٹا چلنا شروع, بس نصیحت کیوں کی ایک دم الٹے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری بات اس پہ شروع ہوئی تھی کہ بھائی بیان میں اگر کوئی غلطی ہوا کرے نا تو فوراً مجھے بتا دیا کریں, یہ میرے فائدے کی چیز ہے, اس میں شرمائے نہیں, پورا بیان ختم ہونے کے بعد آخر میں بتا رہے ہیں. تو اگر کوئی آیت پڑھنے میں مسٹیک ہوگی فوراً بتا دیں, اس میں کیا جا رہا ہے. جلدی جلدی سوال کے جواب دیں بھائی, 2 منٹ کے اندر بہت زیادہ, کتنا لمبا بیان ہوا ہے, 1.5 گھنٹہ, بہت زیادہ ہو گیا نا, صحیح ہے. پاکستان میں اسلامک صدارتی نظام آنے والا ہے, جمہوریت ختم ہو جائے گی, کیا اسلام میں جمہوریت حرام ہے؟ یہ لمبا جواب ہے, میں ایک دفعہ دے چکا ہوں, پھر کبھی یعنی موقع ملا تو دوبارہ دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا بہت زیادہ. مرد کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں دیں, عورت کہہ رہی ہے کہ دی ہیں, گواہ کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھو جب مرد 3 طلاقیں دے, عورت نے اپنے کانوں سے سنی, بالکل اس کو یقین ہے, تو عورت کے لیے پھر اس مرد کے ساتھ رہنا حلال نہیں. لیکن جب مفتی کے پاس کیس جائے گا تو مفتی سپورٹ مرد کو کرے گا, کیونکہ عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. مفتی فتویٰ یہ دے گا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو دینے والا ہے وہ مان ہی نہیں رہا کہ میں نے دی ہے, اور اس کے پاس, عورت کے پاس گواہ بھی نہیں ہے. لیکن مفتی کے اس فتوے کے باوجود بھی اس مرد کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی, کیونکہ مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا, وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. لیکن عورت کو مفتی یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے 100% یقین ہے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ کسی بھی طرح سے اپنی جان چھڑائیں. تو آج کل ایسی عورتوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا ہے, اور واضح لفظوں میں دی, وہمی نہ بنے, عورتیں وہمی بہت بنتی ہیں, وہ یوں کہا تھا تو یوں. آزاد کا لفظ آج کل بہت استعمال کیا جا رہا ہے, ہر دفعہ طلاق کے معنی میں نہیں ہوتا. یہ عورتوں کو وہم ہو جاتے ہیں, میرے میاں نے مجھے کہا آج سے میرا تمہارا تعلق ختم, آج سے تم آزاد ہو. تو بہت معنی ہیں آزاد کے بھائی, کام کاج میں آزاد ہو, اپنی ماں کے گھر جانے میں آزاد ہو. خواتین وہمی ہو جاتی ہیں کہ نیجی طلاق ہی ہو گئی ہے, تو وہمی نہ بنے. صاف لفظوں میں کسی نے طلاق دے دی اور آپ نے اپنے کانوں سے سنی, بالکل ہوش و حواس میں, کوئی وہم بھی نہیں ہے آپ کو, تو پھر وہ مرد کمبخت مکر گیا بعد میں, تو عورت کے لیے پھر یہ جائز ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے لے. اس خلا کی شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے, لیکن طلاق چونکہ پہلے ہو چکی ہے تو اس کو ایک حکومت کی طرف سے پرمیشن مل جائے گی, سمجھ رہے ہیں نا. تو ایسے موقع پہ ہم ایسے عورت کو یہ مشورہ دیتے ہیں. مفتی صاحب, مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے تو لوگ شرٹ اتارتے ہیں تو ناف ہی نظر آتی ہے,
ناف سطر میں داخل نہیں ہے, ناف سے نیچے جو متصل ایریا ہے وہاں سے گھٹنے تک سطر میں داخل ہے. مرد کی ناف سطر میں داخل, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جائز, میزان بینک سے معاملات جائز ہیں, ہاں گاڑی بھی لے سکتے ہیں. گھر اگر لینا ہو نا قسطوں پہ لے لیا کرو, انویسٹمنٹ اتنے پیسے پھونکنے کی, وہ کرائے میں جو جا رہا ہے تو وہ ادھر چلا جائے گا, پھر سمجھ میں آتا ہے. قسطوں پہ گھر لے رہا ہوں نا پھر ٹھیک ہے, 1.5-2 کروڑ کی کیش رقم کیوں لگا رہے ہو یار کہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر گھر ذاتی لینا بھی ہے تو اسلامک بینک سے نکلواؤ, قسطوں پہ لو. جو کرائے سے بچ جاؤ گے نا, وہی کرایہ وہاں دے رہے ہو تو وہی وہاں دے دو, تو اس سے گھر بھی اپنا ہو جائے گا اور کرائے کے اپنے, تو اپنا اپنا محسوس ہو جائے گا, وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. جائز کیوں ہے میزان بینک سے, اس کی میں کئی دفعہ دلائل بتا چکا ہوں. اگر ابھی پھر ٹاپک چھیڑا تو بات لمبی ہو جائے گی, کسی اور موقع پر, اب کسی اور موقع پر انشاءاللہ. اسلام کہتا ہے کہ میت پہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے, مگر یہ حدیث میں ہے کہ میت والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے. تو میت پہ جو لوگ آتے ہیں اکثر دور سے, تو ان کو کھانے کھلانے کا انتظام کیا جائے. جو میت کے گھر دور سے آئیں تعزیت کے لیے, ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. ہم تو دعوتوں کے قائل نہیں ہیں کہ میت ہے تو آج تیجا ہے تو آج کھانا چلے گا, لنگر چلے گا, کیونکہ اسلام میں کھانا ولیمے پر ہے. قورمے, بریانی اور یہ کھانے جو ہے نا یہ کس پر ہیں, خوشی کے موقع پر ہے, غم پہ کھانا نہیں ہے. غموں پہ کھانا مجبوری کی حد تک جائز ہے, مجبوری اہل خانہ کو ہے. حدیث میں آتا ہے ان کے میت ہوئی ہے وہ کھانا نہیں پکا سکتے, ظاہر ہے غم میں ہے نا, وہ تھوڑی کہ خربوزے کاٹ رہے ہوں گے ان کے گھر میں اور وہ پراٹھے بن رہے ہوں گے صبح صبح, وہ ان کا میاں مر گیا, وہ کہاں پراٹھے بنائے گی بیچاری بیٹھ کر. تو اس میں شریعت نے حکم دیا جس کا میاں مر گیا تو وہ عورت کا خیال محلے والے کریں, اس کو کھانا 3 دن تک خود کھلائیں, اور 3 دن کے بعد کیا آپ خود پکاؤ. وہ ہو گیا, سب کے مرنے ہیں, تمہارے بھی مر گیا, کوئی جلدی چلا جاتا ہے کوئی لیٹ جاتا ہے, اور مارا بھی تو تم نہیں ہے, تمہاری وجہ سے تمہارا, یعنی اگر بالفرض اس کی وجہ سے مرا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اچھا رپورٹ دیکھو, چھوڑو پھر رپورٹنگ کو میں جاؤں گا, دیر ہو رہی ہے, بیان بہت لمبا ہو گیا اصل میں. تو اب کیا ہے کہ اسی طرح جو دور دراز سے آئے ہیں, اب ان کو ہوٹل میں جانا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے, وہ بھی غمزدہ ہیں, تو ان کو بھی کھلا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی محلے والے کیوں کھا رہے ہیں وہاں پہ, اب ظاہر ہے وہ جب کھلائیں گے تو دیگ ہی بنے گی نا, جب اتنے سارے لوگ کھائیں گے تو دیگ ہی بنے گی نا, تو دیگ بنانا بھی جائز ہے. لیکن دعوت کے طور پہ یا صدقے کے طور پہ نہ ہو یہ کام, بلکہ ضرورت کی حد تک ہو, کہ دور سے لوگ آئے ہیں تو اور کھانے کا ٹائم بھی ہے. اب یہ اپنے گھروں کو, کوئی ملیر سے آیا, کوئی لانڈی سے آیا, کوئی حیدرآباد سے آیا ہے, کھانے کا ٹائم بھی ہے, اور یہ ہیں بھی میت کے رشتہ دار, تو اب ان کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے. تو محلے پڑوس والوں کو چاہیے کہ ان کے کھانے کا وہ انتظام کریں, خود اس میں شریک نہ ہو. ہوتا یہ کہ سارے محلہ آ کے تمبو لگتا ہے, سب پبلک آ کے کھا رہی ہوتی ہے کہ لنگر ہے, تو یہ میت پہ کھانے تھوڑی ہیں بھائی. اچھا بھائی, ظہر کی 4 مؤکدہ سنت کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا جی, تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ظہر کی نماز میں 4 سنت کی کیا اہمیت ہے, 4 سنتیں مؤکدہ ہیں, ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں کبھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا, یہ 40 کتب اور 1 ابدال کا کیا مطلب, پتہ نہیں کیا مطلب ہے بھائی. مولوی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ ابدال بن گئے ہیں, ابدال, تو انہوں نے فرمایا پہلے گوشت تھے اب دال بن گئے. ٹھیک ہے. میری یونیورسٹی میں عربی اور چائنیز پڑھائیں گے, تو میں چاہ رہا تھا کہ عربی لوں تاکہ قرآن مجید میں آسانی ہو, مگر قرآن کی عربی اور بولے والی عربی میں فرق ہے, اس میں آپ بتائیں. دیکھو, قرآنک عربک سیکھنے کے لیے میرے چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ قرآن کی تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں. اس میں آپ شروع کے 8 لیکچر سنیں گے تو اس میں عربی گرامر ہے, اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے, اور پھر اس گرامر کو سیکھنے کے بعد جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو انشاءاللہ قرآنک عربی آپ کو آ جائے گی. جب امام نماز میں تلاوت کرے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, بہت کئی سال تجربوں کا, ٹیچنگ کا نچوڑ ہے وہ. میں نے عربی بہت پڑھائی ہے, مدرسوں میں پڑھائی ہے, عربی گرامر پڑھائی ہے, عربی کتابیں پڑھائی ہیں, پھر تفسیر پڑھائی ہے. تو اس کے بعد میں نے ایک عوام کے لیے نا ایک پورا یوں سمجھیں کہ ایک تجربے کے بعد
وہ سلیبس آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا, کچھ چیزیں کتاب ریٹن فارم میں آتی نہیں ہیں وہ, تو وہ آپ اگر سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ قرآن آپ کا حل ہو جائے گا مسئلہ. باقی جو عربی بول رہے ہیں اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے, اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے, سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, زبانیں تو جتنی آئیں اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو پھر اس زبان کو ترجیح دینی چاہیے جس میں فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس سے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اردو زبان کے بعد انگلش کو ترجیح دو. وہ بین الاقوامی زبان ہے, دنیا میں ہر جگہ کا. آپ امریکہ میں چائنیز سے ملاقات کرو گے, وہ بھی آپ کے ساتھ انگلش میں بات کرنے کی کوشش کرے گا. اسے اپنے ملک میں چائنیز بولتا ہے, باہر جا کے وہ بھی انگلش بولنے پر کیا ہے. جیسے پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ نہیں چل سکتے. ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا ہے, میٹنگ ہوتی ہے نا ایبٹ آباد میں, ہم بھی گئے, مجلس ہوئی, ایک آدمی سرائیکی زبان بولنے والا بیٹھا ہے, ایک پشتو بولنے والا بیٹھا ہے, ایک ہند کو بولنے والا بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر گلگتی بولنے والا, ایک چترالی بولنے والا, ایک ادھر پنجابی بولنے والا, وہاں مختلف. تو سب آپس میں کس زبان میں بات کرتے ہیں, اردو. اب ان میں سے کسی کو اگر اردو نہیں آئے گی تو اس کا رشتہ ان تمام قوموں سے ختم. سمجھ رہے ہیں نا. تو پاکستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں, انڈیا بھی, ہندی اردو الگ الگ زبانیں نہیں ہیں, ٹوپی ڈرامہ ہے. خام خواہ میں رسم الخط چینج کر کے اس کو ہندی کا نام دے دیا. یہ صرف اس لیے کہ اردو دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اس کو توڑنے کے لیے نا, اس کو چھوٹی زبان بنانے کے لیے ہندی کو الگ کیا, اردو کو الگ کیا, ورنہ یہ ایک ہی زبان ہے, ہندی بھی اور اردو بھی. کیونکہ زبان کی پہچان گرامر سے ہوتی ہے. وکیبس تو ہر زبان میں, ہر یہاں اردو میں کچھ الفاظ مختلف ہوں گے, وہاں کی اردو میں کچھ. تو گرامر جو ہے نا, دیکھو ہندی میں کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, اس کو کیا بولیں گے, یہ کیا ہے. اردو میں کیا بولیں گے, یہ کیا ہے. لکھنے میں وہ سنسکرت رسم الخط ہے, یہ عربی رسم الخط ہے. تو گورے نے بڑی ہوشیاری کی ہے کہ دونوں زبانوں, یہ گورے نے کی ہے یا انڈیا نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے, کہ دو اتنی بڑی زبان تھی کہ ہندی اور اردو ایک ہی زبان ہے. تو اب یہ انگلش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہوتی, کیونکہ چائنا سے زیادہ آبادی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما, ان 4 ملکوں کو ملاؤ گے تو یہ آبادی چائنا سے بڑھ کر, ان 4 ملکوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمجھی جاتی ہے. میرے جتنے لسنر انڈیا میں ہیں اتنے پاکستان میں نہیں ہیں. اس کا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں نا ہماری زبان, حالانکہ وہ تو ہندی بولتے ہیں, ہم تو بیان اردو میں کرتے ہیں. تو یا تو وہ ہندی نہیں وہ اردو بول رہے ہیں, یا ہم اردو نہیں بلکہ ہم ہندی میں بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم بھی ہندی بول رہے ہیں, وہ بھی ہندی سن رہے ہیں, ہم بھی اردو بول رہے ہیں, وہ بھی اردو سن رہے ہیں. تو یہ ایک ہی زبان ہے, بلا وجہ نام کیا کر دیے ان کے, چینج کر دیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. اور یہ انگلش کے بعد دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے, کیونکہ چائنا دوسری بڑی, یعنی آبادی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے, آبادی کے لحاظ, اور سمجھی جانے والی زبانوں میں بھی انگلش کے بعد سب سے بڑی زبان ہے, کیونکہ دنیا کے ہر خطے میں اردو سمجھی جاتی ہے. ایک آدمی اتنا حیران ہوا, میں نے ایک دفعہ اپنا موبائل فون سننا شروع کیا, ادھر سویڈن سے فون آ رہا ہے, ادھر ناروے سے فون آ رہا ہے, ادھر جاپان سے آ رہا ہے, ادھر انڈیا سے آ رہا ہے, ادھر انڈا موڈ سے آ رہا ہے, ایک فون لانڈی سے آ رہا ہے. کہتے یار کہاں کہاں. میں نے کہا بھائی اردو اسپیکنگ دنیا میں ہر جگہ ہے. اس کا مطلب حجم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اردو کا. تو اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. افسوس کی بات ہے ہمیں اپنی زبان ہلکی لگتی ہے, حالانکہ یہ ہلکی ہے نہیں. اور یہ تو حجم کے اعتبار سے اس کی بہت بڑی, اور خاندانی اعتبار سے اردو کتنی عظیم زبان ہے, اس پر تو 6 گھنٹے کا بیان بھی کم ہے. کہ تہذیب کیسے سکھاتی ہے اردو آپ کو, بڑے چھوٹے کا ادب کیسے سکھاتی ہے, اس میں تہذیب کتنی ہے, آپ کے خاندانی ہونے کا ثبوت ہے اردو. تمیز سے اردو بول لو آپ. وہ بول نہیں رہے نا, ماموں گالیاں دے رہے ہیں آج کل, ماحول ایسا بنا دی. تو وہ میں اس پر تمیز, اردو میں تمیز کتنی ہے, تہذیب, ادب کتنا ہے, بلاغت کتنی ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تبھی اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں, عربی اور اردو کے ہوتے ہیں. اور کسی بڑی زبان کے آپ نے مشاعرے, آپ نے کبھی سنا گوروں کا مشاعرانہ کلام آیا ہے, شاعرانہ کلام آیا ہے ہی نہیں. گانے ہوتے ہیں ان کے, اس میں ٹھشن ٹھشن ہوگا تھوڑا بہت, ختم. ادب شروع ہوا, وہیں سے بے ادبی شروع. اردو ادب ہے بھائی. شاعروں کو سنا کرو, انڈیا کے شاعروں کو. کیا راحت اندوری کو سنا ہے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. کیا شاعری ہے بھائی. مرزا غالب کی شاعری سنو, تھوڑی مشکل ہو گئی ہے اب. علامہ اقبال کی شاعری سنو, کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں,
اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ گدھوں میں پل کے بڑا ہوا اسے کیا پتا کہ شاہین کی پرواز کیا ہوتی ہے. اس کو انگلش میں بتاؤ. اور یہ گورے خود معترف ہیں. میں نے ایک ایسے آدمی سے سنا جو امریکہ میں کئی سال انہوں نے گزارے, پورا امریکہ گھومے ہیں, کہتے ہیں جن گوروں نے اردو سیکھی ہے نا, وہ کہتے ہیں جو ادب تمیز اردو میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. انگلش کی اپنی ایک ڈیسنٹ زبان ہے, پڑھا لکھا لگتا ہے آدمی, الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے تو, اور بین الاقوامی زبان ہے. پاکستان میں, بر صغیر میں, برما, بنگلہ دیش, ان پورے زبانوں میں جوڑ کا کام اردو دیتی ہے, لیکن دنیا میں جوڑ کا کام کون سی زبان دے گی؟ انگلش. تو اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اردو کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس زبان کو فوکس کرنا؟ انگلش. وہ آ جائے پھر چائنیز, جاپانی, فرانسیسی اور باقی بہت ساری زبانیں, جو مرضی سیکھو, میدان کھلا ہے. پھر آپ کا ہدف کیا ہے؟ وہ آپ نے کیا چائنا میں جا کے کیا, معاذ اللہ نہ کرے کتے متے تو نہیں کھانے آپ نے, خدا نخواستہ. اگر ان کو ترغیب دینی ہے کتے کھانا چھوڑ دو تو چائنیز آپ کو سیکھنی پڑے گی, یا ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو ایک الگ بات. یہاں چائنیز نے اردو سیکھی, ایسی خاندانی اردو بولتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں یار. ایک چائنیز ہے میرا جاننے والا, ادھر صدر میں بیٹھتا ہے, ایسی اردو بولتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی تو یار کمال ہے یار. کھاتا وہی ہے, عجیب عجیب سے کیکڑے پکڑے, پتہ نہیں کیا کھا رہا ہوگا بیٹھ. میں نے کہا حرکتیں اردو والی نہیں, حرکتیں اردو والی. پینٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے اوپر پینٹ کو صاف کیا. دیکھو پینٹ, آئل پینٹ جو ہاتھ پہ لگا رہ جاتا ہے اس سے وضو نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا. اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اسے آئل پینٹ اتار کے اس جگہ کو دھو کے نماز لوٹانی پڑے گی, اس کو تھینر سے اتاریں. یہ اس کا ٹاپک میں نے چھوڑ دیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خاندان میں 3 ہفتے میں 3 اموات ہوئی ہیں جو کہ ایک ہی گھر میں تھے. تینوں اور ان کے گھر والوں نے جب الگ الگ جگہوں سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا آپ کی بہو نے کروایا تھا. ایک گھر میں 3 موتیں ہوئی ہیں اور جب پتہ کروایا تو سب نے یہی کہا کہ بہو نے کروایا. سب الو کے پٹھے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, خاندانوں میں لڑائی ڈلوا رہے ہیں. ان کے باپ کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ کس نے کیا کروایا. گھروں میں 3 موتیں ہوں, 4 موتیں ہوں, یہ نارمل ہے, ہو جاتی ہیں. بعض اب ایک آدمی مرتا ہے تو غم میں دوسرا بھی پیچھے آ جاتا ہے, تیسرا کہتا ہے چلو پھر میں بھی آ رہا ہوں. میاں بیوی میں بعض بہت محبت ہوتی ہے, میاں مر جاتا ہے, اب عورت یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے ہی مارا ہے, لیکن وہ بھی کہتی ہے چلو. تو یہ نارمل ہے. بعض دفعہ یہ کورونا جو وبا آئی ہوئی ہے نا, اس سے بھی گھروں میں بعض دفعہ 3-3, 4-4 موتیں ہوئی ہیں. اب لوگ مانتے نہیں ہیں کہ کرونا سے مرا ہے یہ, کیونکہ کرونا کا اثر سے کبھی اٹیک ہو رہا ہے. اب راحت اندھوری کو کرونا تھا, پتہ ہے آپ کو, حالانکہ وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کرونا سے نہیں ہوا. بھائی کرونا کی وجہ سے اٹیک ہو گیا نا. کرونا کا جو وائرس ہے یہ تو دل پہ بھی حملہ کرتا ہے. تو جس کو پہلے سے بیماری ہے, وہ شوگر کی بیماری میں نے خود دیکھا ہے, ایک صاحب کرونا کے مریض سے, شوگر سے انتقال ہوا, لیکن اس شوگر کے پیچھے کیا تھی؟ کرونا کی وبا تھی. تو جو پہلے سے جس میں کوئی ڈیزیزز ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر کہتے ہیں ان پہ کرونا کا اٹیک ہوتا ہے. لیکن کرونا ایسا ہوشیار ہے کہ وہ مار دیتا ہے مگر اپنے ذمے میں کیس نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں دیکھو تو اٹیک سے مرا ہے, یہ تو شوگر سے مرا ہے, یہ تو فلاں بیماری سے مرا ہے, اس کو تو پہلے سے ٹی بی تھی. تو یہ کرونا, اسے تو ٹھکنا بدماش ہم اس کو کہتے ہیں, کہ اس پر ایمان لانا بھی آسان کام نہیں ہے, لوگ مان نہیں رہے. تو راحت اندھوری کے ساتھ بھی بڑے بڑے علماء کورونا سے انتقال ہوا, لیکن ان کے مریدین مان نہیں رہے کہ کرونا سے انتقال ہوا ہے, حالانکہ ان کی ہسٹری کے پیچھے وہ کرونا پازیٹیو تھا ان کا. اور وہ تو جو دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا, ان پہ کرونا کا اٹیک بہت, کرونا ان سے ہارٹ اٹیک کرواتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ ہارٹ اٹیک سے کرتا ہے. تو یہ بعض دفعہ گھروں میں ایک کو ہوا, دوسرے کو, تیسرے کو, 2-2, 3-3 جنازے بھی گھروں میں ہوئے ہیں اس سے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ٹیسٹ تو لوگ کروا نہیں رہے ہیں, تو وہ پھر وہی ہوتا ہے کرونا کی. اور پھر کرونا کی علامتیں مختلف ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کو بیماری ہوئی, وہ ایک دم سے 1 ہفتے کا ان کی یادداشت چلی گئی, عجیب بھی, حالانکہ زندگی میں کبھی ان کو ایسا نہیں ہوا, بالکل ایب نارمل ہو گئے. وہ 1 ہفتے کے بعد بالکل فٹ فاٹ ہو گئے. تو بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بات کا, انہوں نے ٹیسٹ تو نہیں کروایا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ میں کرونا کا اٹیک ہوا تھا, اور وہ 2-4 تھپیڑ لگا کے نکل لیا. تو وہ ہے نا, وہ تو بدماش ہے, وہ کسی پہ بھی کسی طرح سے اثر ہوتا ہے. کسی کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ چل رہا ہے. تو یہ وبا سے دعا کرے اللہ جلدی جان چھوڑائے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں موت کا ریشو اس میں بہت کم ہے. لیکن ایک گھر میں 3 جنازے میں نے خود دیکھے ہیں. اسی محلے میں ایک گھر میں 3 جوان موتیں ہوئی ہیں,
کرونا کی وجہ سے، اسی محلے میں ہوئی ہیں. میں نے خود جوان لڑکوں کے جنازے پڑھائے جن کا کرونا سے انتقال ہوا ہے. تو پھر بھی ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ریشو موت کا بہت کم ہے، بچنے والے الحمدللہ زیادہ ہیں، لیکن عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں. وہ بلا وجہ بہو کی بدگمانی آپ کے دل میں پھیلائیں گے. معصوم عورت ہوگی، اس پہ جب بھی آپ کی 2 بیویاں ہیں نا، آپ عامل سے پوچھو گے نا، ایک بیمار ہوگی تو عامل کہے گا سوکن نے کروایا ہے یہ، اور لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں. بے گناہ بہو ہے بیچاری، اس کو خام خواہ میں بدنام نہ کریں، اور یہ عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ گھروں میں لڑوانے کے علاوہ ان کا کوئی کام. اور یہ یاد رکھو، جن مسلط ہو جاتا ہے بعض وہ بولتا ہے اس نے کروایا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. بہت لمبا بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آئندہ تھوڑا اس کو مختصر کر دیں گے دورانیے کو، میں خود بھی تھک جاتا ہوں یار.